الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مقدس لمحات ہمیں نصیب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کے ساتھ وہ اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس سے جو بات فوراً سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی گئی چیزوں کو بھی سحری سے افطاری تک روک لیتا ہے، تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی ان سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جانا چاہیے۔ جو آدمی رمضان کے روزے کو اس کے حق کے مطابق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انعام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے روزے رکھے، ایک کھجور سے سحری کرنے والے اور ایک کھجور سے افطار کرنے والے، روزہ کس شوق سے رکھا جا سکتا ہے یہ چکوال والے نہیں بتا سکیں گے، یہ بدر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ روزہ کس شان سے رکھا جا سکتا ہے یہ روزہ رکھ کر کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پہ شہید ہونے والے علی المرتضیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ روزہ کس شان سے رکھا جاتا ہے کہ ایک کھجور کھا کر سارا دن اللہ کے راستے میں تلوار چلا کر شام کو ایک کھجور سے افطار کر کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرنے والے اصحاب محمد ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم نے تو ان کی نقل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالی ہماری اس نقل کو پورا کر دے تو ہمارے لیے یہ بھی باعث آخرت ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست دعائیں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جدا جدا تھے، در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کی تربیت کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کا رنگ ان کے اوپر نہیں آیا۔ جو تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا لے اس کے اخلاق کی تعریف تو ساری دنیا کرتی ہے، جو کسی پیر صاحب کے پاس 2 مہینے 6 مہینے رہ لے اس کے اخلاق اور کردار کی باتیں تو ساری دنیا کرتی ہے۔ جو مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھ کے سبق پڑھے ان پہ کوئی اثر بھی نہ ہوا، جو حضور کے ساتھ مکہ مدینہ میں رہے ان پہ کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ اگر دینی صحبت میں آ جانے کے بعد 2 پیر بھائی آپس میں نہیں لڑتے، کسی ایک جماعت میں اکٹھے ہو جانے کے بعد 2 مخلص کارکن آپس میں نہیں لڑتے، تو مصطفیٰ کریم نے جن کی تربیت کی ہو ان میں محبت تو ہو سکتی ہے، اختلاف نہیں ہو سکتا، ان میں قربت تو ہو سکتی ہے، دوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہے، اور حضرت علی کا یوم شہادت بھی رمضان المبارک میں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہے، حضرت حسن اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہے۔ بہت سی شخصیات جو رمضان المبارک میں گزر گئی ان کا بطور خاص رمضان المبارک میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن اس بات کو سمجھ لیں ایک موقع ایسا بھی تھا جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کو جھنڈا بنایا، اور اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے جس ہاتھ کا انتخاب کیا وہ حضرت علی کا ہاتھ تھا، کہ حضرت علی کا ہاتھ جس کو بطور علم کے بلند کرے، وہ علم میں استعمال ہونے والا کپڑا عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ ہے۔ اس سے بہتر نقشہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے اس جھنڈے کو اٹھا کر بتا دیا کہ ماں عائشہ کی عزت پہ بات کرنا، حق نواز تو بعد میں آئے گا، میں علی نے جھنڈے کو اٹھا کے بتا دیا
اعظم طارق تو بعد میں آئے گا، میں علی نے جھنڈے کو اٹھا کے بتا دیا کہ نہ عائشہ سے کبھی علی جدا ہو سکتا ہے اور نہ کبھی علی سے عائشہ جدا ہو سکتی۔ ہمارے تحریک میں چلتے ہوئے اب تک قریباً 10,000 کے قریب لوگ جام شہادت نوش کر گئے۔ علاقے کی بات ہو تو علاقے والے تازہ رکھتے ہیں، ملک کی بات ہو تو ملک والے تازہ رکھتے ہیں، لیکن جو شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت پر اپنا تن من دھن قربان کر جائے، جہاں جہاں عائشہ صدیقہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہوں وہ تمام ان شہداء کو اپنے لیے محسن سمجھتے ہیں، اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور اپنی محبت و عقیدت کا ان کو مرکز سمجھتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنے علاقے کے قریب رہنے والے بے سہارا لوگوں کی خبر لیں۔ ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ اچھا تعلق نبھا کے بندہ مر گیا تو وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد کے ساتھ ہمیں سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ کے چکوال کے اور ہمارے جنگ کا ماحول ایک جیسا ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پہلی عید اس کے یتیم بچوں پر جو آئے، لوگ ضرور ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں، او بھائی عید کے دن کیوں جا رہے ہو؟ کہتے اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر پہلی عید آئی ہے تو ہماری طرف سے ان کے حوصلے کے لیے اور ان کے پہلی عید میں ان کا اگر غم ہو تو اس کو ہلکا کرانے کے لیے ایک قدم ہوگا۔ میں شرعی مسئلے میں نہیں جاتا، شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ 3 دن سے اوپر تعزیت نہیں ہے، لیکن جانے والے عید کے دن بہت یاد آتے ہیں، جانے والے خوشیوں کے موقع پہ بہت یاد آتے ہیں۔ آپ کی قبیلہ برادری کا اگر کوئی بڑا چلا جائے آپ کو عید کے موقع پر بہت یاد آتا ہے، لیکن یاد رکھیے بہت سے لوگ ہیں جو علاقے کے لیے نہیں گئے، عائشہ صدیقہ کی حرمت پہ قربان ہو گئے۔ آپ کو اپنے جانے والے یاد آتے ہیں، ہمیں عائشہ صدیقہ کی محبت میں کٹنے والے یاد آتے ہیں، آپ کو آپ کے علاقے والے یاد آتے ہیں، ہمیں علی المرتضیٰ کی محبت میں کٹنے والے یاد آتے ہیں۔ اور ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ایک بات کو ہم نے ضرور طے کیا ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے جانوں کو قربان کیا، صحابہ اور اہل بیت کے محبت میں اپنے بچوں کو یتیم کروایا، عید کے دن ہمارے بچے نئے کپڑے پہنے یا نہ پہنے لیکن ان یتیموں کو ہم نے نئے کپڑے ضرور پہنانے ہیں۔ ہم نے یہ طے ضرور کیا ہے عید کے دن ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول بن سکے یا نہ بن سکے، لیکن جس نے حضور کی حرم حضرت عائشہ صدیقہ کی حرمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس دن اس کے گھر میں خوشی کا ماحول قائم کرنا ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا بھی یہی ہے۔ ایک موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا کھو گیا، دعا کریں مل جائے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے کہا اس کا بیٹا فلاں جگہ پہ باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص دوڑتا ہوا وہاں سے گیا، حضور نے اس کو واپس بلا کے فرمایا جب وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا کھو گیا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے بھی پکاروں گا تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تو وہاں جائے گا تیرا بچہ باغ میں کھیل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کسی یتیم کے ساتھ کھیل رہا ہو، جب تو اس کو بیٹا کہہ کے پکارے گا کوئی یتیم باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھے گا تو ایسا نہ ہو کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ اللہ کے حبیب نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کریں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن ہمیں حضور کی محبت میں قربان ہونے والے یتیم بچوں کی محبت کو اپنے پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ عید قریب آئے گی، آپ ضرور عیدگاہ کی طرف تیار ہو کر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام بھی عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، دیکھا کہ میدان میں بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ نہیں کھیل رہا تھا۔ پاک پیغمبر نے اس کو بلایا اور بلا کے پوچھا بیٹا تو کھیلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرا تو باپ نہیں ہے، میں تو یتیم ہوں۔ حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جانے کی بجائے اس یتیم کو پکڑ کے گھر لے آئے اور حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا تم اس کے چہرے پہ پانی ڈالو، میں رحمت والی انگلیوں سے اس کے چہرے کو صاف کروں گا۔ تم اس کے سر پہ پانی ڈالو، میں رحمت والی انگلیوں سے اس کے سر کا میل نکالوں گا۔ تم پانی ڈالو، میں اس کے سینے سے میل اتاروں گا۔ حضرت عائشہ پانی ڈالتی جا رہی تھی اور حضور یتیم کے سینے سے اور چہرے سے اور بالوں سے میل نکالتے جا رہے تھے۔
بعد میں پاک پیغمبر نے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی جاؤ حسن و حسین کے نئے کپڑوں میں سے کپڑے لے کے آؤ۔ جب نئے کپڑے آ گئے حضور نے یتیم کو پہنانے کے بعد پوچھا بیٹا بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے بشر۔ حضور نے پوچھا بشر بتا پچھلے سال تیرا باپ تجھے کس طرح سے عیدگاہ لے کر گیا تھا؟ اس یتیم نے کہا میرا باپ تو مجھے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا تھا۔ حضور نے حسن و حسین سے کندھوں کو خالی کر دیا اور اس یتیم کو کندھوں پہ بٹھا کے حضور نے فرمایا جب تک یہ یتیم نہیں مسکرائے گا محمد عید نہیں پڑھائے گا۔ حضور روانہ ہوئے اور اس میدان میں اس بچے کو چھوڑا جہاں سے اس کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ فرمایا بیٹا جاؤ جب تک تجھے کھیلتا ہوا نہ دیکھ لوں میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب عید گزر گئی دل خوش نہیں ہوا۔ او بھائی دل خوش کیسے ہو سکتا ہے جب اسی شہر میں اسی ملک میں ایسے یتیم بچے عید کے دن آنکھوں میں آنسو لے کر پھر رہے ہوں جن کا کنبہ قبیلہ مصطفیٰ کی محبت میں قربان ہو گیا، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ نئے کپڑوں کے ساتھ عید گزار کے یہ سوچیں کہ دل میں خوشی آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ اگر میرے نبی کی عید بغیر یتیم کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھے مکمل نہیں ہوتی تو ہم طے کر لیں ہمارے ماحول میں معاشرے میں محلے میں شہر میں جب تک ہم یتیم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھیں گے تب تک ہم بھی عید پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہم نے ترقی کے جو پیمانے بنائے ہوئے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم نے ترقی کے پیمانے یہ بنائے ہیں کہ جی پہلے کرائے کا گھر تھا اب اپنا ہے، پہلے ہم چھٹیوں کے لیے مری میں جاتے تھے اب ہم دبئی میں جاتے ہیں۔ ہم نے یہ اپنے لیے نعمتوں کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ شکرانہ یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ آ گئے، شکرانہ یہ ہے پہلے آپ کے گھر سے 10 لوگوں کو آسانی ملتی تھی، آج آپ کے گھر سے 20 لوگوں کو آسانی ملتی ہے۔ شکرانہ یہ نہیں ہے میرا گھر بڑا ہو گیا، شکرانہ یہ ہے پہلے میرے ذریعے اللہ تعالیٰ 15 لوگوں کو خیر پہنچاتے تھے، اب میرے ذریعے سے 500 لوگوں تک خیر پہنچ رہی ہے۔ پہلے میرے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھاتے تھے، الحمدللہ اب میرے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھاتے ہیں۔ ہمیں ان سارے پیمانوں کو بدلنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے چلے جائیں، اور اتنا پیچھے چلے جائیں کہ چکوال کا موسم اور محمد کے مدینے کا موسم ایک جیسا ہو جائے۔ ہمیں اپنے روزوں پر نظر کرنی چاہیے، اپنی سحری اور افطاری پر نظر کرنی چاہیے، محلے والوں پر نظر کرنی چاہیے، اور جو پابند سلاسل ہیں وہ میں تو آزاد فضاؤں میں ہوں۔ میرے وہ کارکن بھی تو ہیں جن کو 10 سال گزر گئے انہوں نے سورج کو چڑھتا ہوا نہیں دیکھا۔ ہم تو آزاد فضاؤں میں ہیں، وہ لوگ بھی تو ہیں۔ پچھلے ہفتے شفیق الرحمان معاویہ 8 سال سے ہمارا وہ ساتھی لاپتہ ہے، اس کی والدہ اس کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ 6 سال ہو گئے مجھے میرے چچا کا پتہ نہیں ہے۔ کتنے مسائل اور تکالیف سے لوگ گزر رہے ہیں، وجہ پوچھیں تو وہ 15 سال 20 سال یہاں تک کہ 29 سال 6 مہینے کے بعد رہا ہو کر آنے والے لوگ مسکرا کر کہتے ہیں خدا کی قسم وجہ سوائے عائشہ صدیقہ کے اور کوئی نہیں ہے، وجہ سوائے علی المرتضیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ کبھی آؤ جنگ کی دھرتی پہ میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں جو 29 سال کے بعد کال کوٹھڑیوں سے نکلے، گھر جانے کی بجائے علامہ محمد احمد لدھیانوی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ہم جماعت میں چلتے چلتے 29 سال کے لیے پابند سلاسل ہو گئے تھے، گھر جانے کی بجائے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر اجازت دو گے تو گھر جائیں گے، اگر جماعت کے کسی اور کام کے لیے روانہ کرو گے یہیں سے چلے جائیں گے۔ ایسی عظیم الشان قربانیاں پیش کرنے والے لوگ آپ کے اس ملک کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کو سحری اور افطاری کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ہونی چاہیے۔ اور میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم نے پنجاب اسمبلی کے اندر جس کوشش کا آغاز کیا تھا، میں نے گورنر سرور کو اس وقت کہا، میں نے کہا ظالم تم آج گورنر ہاؤس سے رسوا ہو کر نکلے ہو، کاش پچھلے سال بنیاد اسلام بل پہ دستخط کرتے، اس کے بعد تمہیں گورنری سے کوئی ہٹاتا بھی صحیح، لاکھوں شاہ کے مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہوتے۔ ہم نے آج نہیں بننے والی حکومت سے بھی کہا ہے آؤ حضور کی عزت کی بات کریں، آؤ صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ انہی مقدس عنوانات پر ہمیں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کا برا چاہنے والوں کو اللہ ہدایت دے، پاکستان کا اچھا چاہنے والوں کو
اللہ تعالیٰ اس ملک میں جگہ دے اور میرے ملک میں اللہ تعالیٰ اسلامی نظام کی بہاریں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس امت مسلمہ پہ رحم فرما، جتنے مسلمان گزر گئے سب کے درجات بلند فرما، بالخصوص شہداء اسلام کے درجات بلند فرما۔ اے میرے رب کریم رمضان المبارک میں سحری، افطاری، تراویح، دیگر کی جانے والی جملہ عبادات کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ اے میرے رب کریم مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعتوں کی، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے میرے رب کریم دینی تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے رب کریم ایک عظیم الشان قربانی دینے کے بعد آج یہ بات یہاں تک آن پہنچی ہے، اپنے فضل سے بہتر فیصلے مرتب فرما، اپنے فضل سے عافیت کے راستے پیدا فرما، اپنے فضل سے قدم قدم پر آسانیاں اور عافیتیں پیدا فرما۔ جو پابند سلاسل ہیں ان کو رہائیاں نصیب فرما، جو شہید ہو گئے ان کے گھرانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے رب کریم ہمارے دلوں میں جتنی جائز خواہشات ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے میرے اللہ جتنے لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، دکان پر، کام میں، کاروبار میں مشکلات ہیں، اپنے فضل سے آسان فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرما، ایمان والی موت عطا فرما، دن قیامت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کرام اہل بیت عظام کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ آج ان ساتھیوں نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا، دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے بھائی قاری محمد اسد عرفان صاحب، ان کے جملہ مخلص احباب جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما، صحت میں، اخلاص میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، چھوٹی بڑی نیکیاں جو اپنے آپ کے فضل سے کی جا رہی ہیں رب کریم قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔